ان باتوں کے بعد شاہ فارس ارتخشستہ کے دور سلطنت میں عزرا بن سرایا بن عزریہ بن خلقیہ بن سلوم بن صدوق بن اخیتوب بن امریہ بن عزریہ بن مرایوت بن زراخیہ بن عزی بن بکی بن ابیسو بن فنحاس بن الیازر بن ہارون سردار کاہن، یہی عزرا بابل سے گیا، اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقی تھا، اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا، بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کیں، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ لوگ ارتخشستہ بادشاہ کے 7ویں سال یروشلم میں آئے، اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے 7ویں برس کے 5ویں مہینے یروشلم میں پہنچا، کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا، اور 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلم میں آ پہنچا، کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے، اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ اور عزرا کاہن اور فقی یعنی خداوند کے اسرائیل کو دیے ہوئے احکام اور آئین کی باتوں کے فقی کو جو خط ارتخشستہ بادشاہ نے عنایت کیا، اس کی نقل یہ ہے: ارتخشستہ شہنشاہ کی طرف سے عزرا کاہن یعنی آسمان کے خدا کی شریعت کے فقی کامل وغیرہ وغیرہ کو، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کاہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں، ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یروشلم کو جانا چاہتے ہیں تیرے ساتھ جائیں، چونکہ تو بادشاہ اور اس کے ساتوں مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہودا اور یروشلم کا حال دریافت کرے۔ اور جو چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کو، جس کا مسکن یروشلم میں ہے، اپنی خوشی سے نظر کیا، لے جائے۔ اور جس قدر چاندی اور سونا بابل کے سارے صوبہ سے تجھے ملے گا، اور جو خوشی کے ہدیے لوگ اور کاہن اپنے خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے دیں، ان کو لے جائے۔ اس لیے اس روپے سے بیل اور مینڈے اور حلوان اور ان کی نظر کی قربانیاں اور ان کے تپاون کی چیزیں تو بڑی کوشش سے خریدنا، اور ان کو اپنے خدا کے گھر کے مذبح پر جو یروشلم میں ہے چڑھانا، اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو باقی چاندی سونے کے ساتھ جو کچھ مناسب معلوم ہو وہی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا، اور جو برتن تجھے تیرے خدا کے گھر کی عبادت کے لیے سونپے جاتے ہیں ان کو یروشلم کے خدا کے حضور دے دینا، اور جو کچھ اور تیرے خدا کے گھر کے لیے ضروری ہو جو تجھے دینا پڑے اسے شاہی خزانہ سے دینا۔ اور میں ارتخشستہ بادشاہ خود دریا پار کے سب خزانچیوں کو حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ عزرا کاہن آسمان کے خدا کی شریعت کا فقیہ تم سے چاہے وہ بلا توقف کیا جائے، یعنی 100 کنتار چاندی اور 100 کر گیہوں اور 100 بت میں اور 100 بت تیل تک، اور نمک بے اندازہ، جو کچھ آسمان کے خدا نے حکم کیا ہے سو ٹھیک ویسا ہی آسمان کے خدا کے گھر کے لیے کیا جائے، کیونکہ بادشاہ اور شہزادوں کی مملکت پر غضب کیوں بھڑکے۔ اور تم کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم اور خدا کے اس گھر کے خادموں میں سے کسی پر خراج، چنگی یا محصول لگانا جائز نہ ہوگا۔ اور اے عزرا، تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر، تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ۔ اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور خدا کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلاوطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی۔ خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے، اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی، اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلیں۔ آمین۔